فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، جو اکیلا ہی اس کائنات کا خالق و مالک ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام سید الاولین، امام الانبیاء، فخر الانبیاء، سرتاج رسل، آقا کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ آقا علیہ السلام کی بعثت سے قبل دنیا میں گمراہی عروج پر تھی، قتل و غارت عام ہو چکی تھی، بد اخلاقی کا مظاہرہ بہت عام ہو چکا تھا، ہر طرف نئے سے نیا فتنہ جنم لے رہا تھا۔ اللہ رب العزت کی برکھا برسی، آقا علیہ السلام کو نبوت سے ہمکنار کیا گیا۔ آقا علیہ السلام نے اپنی 23 سالہ دعوتی زندگی میں متعدد بار لوگوں کو دعوت الہی کے لیے درس دیے۔ کبھی کفار مکہ کو یہ کہہ کر پکارا، ایھا الناس، اے لوگو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے مکہ والو، کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تملک العرب والعجم، صرف کامیابی نہیں بلکہ دنیا پر تمہاری بادشاہت ہوگی، حکمرانی تم ہی کرو گے، صرف اللہ رب العزت کے ساتھ ساتھ میری رسالت کو قبول کر لو۔ کبھی آپ طائف کی وادی میں جاتے ہیں، پتھر کھاتے ہیں، لیکن لا الہ الا اللہ کی صدا کو چھوڑا نہیں، ہجرت کر کے مدینہ آتے ہیں۔ کئی مرتبہ آپ نے دعوت الہی کے لیے دروس دیے، واعظ و نصیحت کیا، لیکن آقا علیہ السلام کا سب سے بڑا اجتماع حج کے موقع پر تھا۔ وہ حج جو آقا علیہ السلام نے اپنی زندگی میں صرف ایک مرتبہ کیا، اور 1,25,000 کے قریب صحابہ کرام کی تعداد جو آپ کے ساتھ حج میں شریک تھی۔ آپ نے اپنی 23 سالہ نبوی زندگی کا خلاصہ اور نچوڑ اس ایک خطبہ میں بیان کر دیا۔ چنانچہ وہ خطبہ ہی آج ہمارے موضوع کا موضوع ہوگا، کیونکہ انہی دنوں کی مناسبت سے یہ موضوع بہت اہم ہے۔ آقا علیہ السلام نے اس خطبہ میں انسانوں کے وہ حقوق بیان فرما دیے جو قیامت تک کے لیے لاگو ہو سکتے ہیں۔ دنیا میں کوئی بھی بڑے سے بڑا قانون آیا ہے، لیکن وہ چند لوگوں کے لیے ہوتا ہے، مخصوص لوگوں کے لیے ہوتا ہے، یہ مخصوص مدت کے لیے ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے حج کے موقع پر جو سنہرے ارشادات فرما دیے، وہ صرف ان لوگوں کے لیے نہیں بلکہ میرے لیے، آپ کے لیے، حتیٰ کہ قیامت کی صبح تک کے لیے ہیں۔ آقا علیہ السلام سے بڑھ کر انسانوں کی خدمت کرنے والا، انسانوں کے حقوق کا تحفظ کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ چنانچہ آج بھی اگر ہم مثالی معاشرہ بنانا چاہتے ہیں تو انہی قوانین کو، انہی آقا علیہ السلام کے فرامین کو اپنانا ہوگا۔ آقا علیہ السلام تو وہ رحیم دل والے تھے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، اے لوگو، تمہارے پاس، تمہارے اندر سے ہی ایک ایسا رسول آیا ہے، عزیز علیہ ما عنتم، تمہارے اوپر کوئی مشکل آ جائے وہ بہت پریشان ہو جاتا ہے، اس پر بہت گراں گزرتا ہے۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں کے لیے بہت رحم دل ہے، بہت مہربان ہیں۔ آقا علیہ السلام عرفہ کے دن میں میدان عرفات میں کھڑے ہیں، اس آیت کا نزول ہوا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن
اللہ رب العزت نے دین اسلام کو مکمل کر دیا ہے۔ اس آیت کا نازل ہونا تھا، آپ نے یہ ارشادات فرما دیے کہ لوگوں جو دین میں لے کر آیا تھا آج اس کی تکمیل ہونے جا رہی ہے۔ یہی وہ آیت ہے جس کے بارے میں ایک دفعہ چند یہودی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں، کہا ہے عمر، آپ کی کتاب میں ایک ایسی آیت ہے، اگر ہمارے مذہب میں نازل ہوتی ہم اس کو عید کا دن بناتے ہیں۔ پوچھا کون سی آیت؟ کہنے لگا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آپ کے دین نے یہ بتلا دیا آپ کا دین مکمل ہے۔ فرمانے لگے مجھے یاد ہے وہ عرفہ کا دن تھا اور دن بھی جمعہ کا تھا، جمعہ کا دن بھی مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہوتا ہے، اور میدان عرفہ یوم عرفہ یہ بھی اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے بہت اہم دن بنایا ہے۔ چنانچہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خطبے کا آغاز کیا اس بات سے، ایھا الناس، اے لوگو، اسمعوا قولی، میری بات غور سے سن لو، فإنی لا ادری لا القاکم بعد یومی ھذا، اے لوگو مجھے یوں معلوم ہوتا ہے کہ آج کے بعد میں تمہارے ساتھ ملاقات نہیں کر سکتا، اس لیے میرے فرامین کو غور سے سن لو، بلغوا عنی ولو آیا، میری ہر بات کو لوگوں تک پہنچا دینا، فلیبلغ الشاہد الغائب، جو یہاں موجود ہے وہ میری بات کو سن لے، اور جو لوگ یہاں نہیں آ سکے قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے حکم ہے کہ میری بات کو سن کر آگے دوسرے لوگوں کو پہنچائیں۔ آپ نے اپنے خطبے کا آغاز کیا اس بات سے کہ انسان کی عزت، انسان کی حرمت اللہ رب العزت کے ہاں کتنی ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، ان ربکم واحد، تمہارا رب ایک ہے، بلکہ اس سے پہلے آپ نے یہ ارشاد فرمایا ان دماءکم و اموالکم حرام علیکم، اے لوگو تمہارا خون، تمہاری عزت لوگوں کے اوپر حرام ہے۔ ایک مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کسی دوسرے مسلمان کا خون کرے، اس کی عزت کم کرے، مسلمان کے لیے جائز نہیں۔ فرمایا یہ اسی طرح حرام ہے کحرمت یومکم ھذا، جیسے عرفہ کا دن ہے بہت عظیم دن ہے، اسی طرح ایک مسلمان کی عزت، اس کی جان کی حفاظت اللہ کے ہاں بہت عظیم عمل ہے۔ فی شہرکم ھذا، جیسے یہ مہینہ مبارک ہے، حرمت والا مہینہ ہے، ذی الحجہ کا مہینہ ہے، فرمایا اسی طرح ایک مسلمان کی عزت بہت حرمت والی ہے۔ فی بلدکم ھذا، مکہ کی حرمت کو تم جانتے ہو، فرمایا اس سے بڑھ کر اللہ کے ہاں ایک مسلمان کی عزت ہے۔ اللہ رب العزت نے پھر یہ آیت کا نزول فرمایا کہ لوگوں کے اندر اگر کبھی معاملات خراب ہو جائیں، کوئی مسلمان کسی مسلمان کو قتل کر دے، آپ نے اس کی جان کا تحفظ کرتے ہوئے فرمایا وفی القصاص حیات، اگر کوئی مسلمان کسی کو قتل کر دے اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ یہ مسلمانوں کے لیے رہنمائی ہے جس سے خون و قتل و غارت کم ہوگی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مال کا تحفظ کرتے ہوئے فرمایا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، اگر کسی نے کسی مال کی چوری کی اللہ رب العزت نے فرمایا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ اگر کسی کی عزت پر ڈاکہ ڈالا، کسی کے ساتھ برا فعل کیا، اللہ رب العزت نے فرمایا الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، 100 کوڑے اس کی سزا ہے جو کسی کے ساتھ بدکاری کرتا ہے۔ اور فرمایا اگر شادی شدہ یہ عمل کرے گا اس کو حکم یہ ہے اس کو سنسار کر کے مار دیا جائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں ایک مسلمان کی حرمت کتنی تھی آپ اس حدیث سے اندازہ لگائیے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بیت اللہ میں جاتے، بیت اللہ کی حرمت کتنی زیادہ ہے، ہم سب کے دل میں اس کا احترام کتنا زیادہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ کو دیکھتے یہ فرماتے اے بیت اللہ، اے اللہ کے گھر، تو کتنا عظیم ہے، تیری منزلت، تیری شان کتنی بڑھ کر ہے، لیکن یاد رکھ اللہ کے نزدیک تجھ سے بڑھ کر ایک مومن کی عزت ہے، ایک مومن کی جان اللہ کے ہاں تیرے سے زیادہ عزیز ہے۔ تو صرف اس لیے عزیز ہے کہ یہ شہر، یہ جگہ حرمت والی ہے، جبکہ مسلمان کی جان، مسلمان کی عزت
مسلمان کا خون، یہ 3 فضیلتیں اللہ نے تجھ سے بڑھ کر ایک مسلمان کو دی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے تقویٰ کا معیار بیان فرمایا کہ برتری کس کو حاصل ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، ان ربکم واحد، تمہارا رب ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، وان اباکم واحد، تمہارا باپ آدم علیہ السلام بھی ایک ہے، تم سب اس کی اولاد سے ہو۔ الا، خبردار، لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو کسی اجمی پہ کوئی فضیلت نہیں، ولا عجمی علی عربی، کسی اجمی کو کسی عربی پہ کوئی فضیلت نہیں، ولا احمر ولا لاحمر علی اسود، کسی سرخ رنگ والے کو رنگ کی بنا پر کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں، ولا اسود علی احمر، نہ ہی کسی کالے کو رنگ کی وجہ سے، پرسنالٹی کی وجہ سے کسی سرخ پر کوئی فضیلت ہے، الا بتقوی، اگر اللہ کے ہاں فضیلت ہے، برتری حاصل ہے تو صرف تقوی کی بنیاد پر ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے مقام مرتبے والا وہ شخص ہے جو اللہ کے ہاں اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ آپ نے مسلمانوں کو یہ بھی تنبیہ فرمائی، اے لوگو، میرے جانے کے بعد کافروں کی طرح عمل نہ کرنا کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ قتل و غارت کو عام کر دو، خون بہانا یہ کافروں کا شیوہ ہے، فرمایا اس طرح نہ کرنا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے بڑھتے ہوئے عورتوں کے بھی حقوق بیان فرمائے۔ یہاں رک کر میں یہ بات کہنا چاہوں گا، آج کا مغربی معاشرہ ہمارے اندر یہ بات پیدا کرتا ہے، یہ لبرل لوگوں کی بات ہے کہ عورتوں کے حقوق دیے جائیں۔ اسلام نے عورتوں کے حقوق نہیں دیے، اس کو قید خانے میں داخل کیا ہے، جبکہ وہی معاشرہ اگر ہم ان کی کتابوں کو پڑھ کر دیکھیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے عورت کی قدر ان کے نزدیک کیا ہے اور اسلام کے نزدیک کیا ہے۔ رومی تہذیب کے اندر عورت بہت بدترین قسم کی پائی جاتی ہے، ان کے نزدیک ان کا عقیدہ یہ ہے کہ دنیا میں جو بھی مصیبت آتی ہے، جو بھی پریشانی آتی ہے، اس کی وجہ ایک عورت بنتی ہے۔ عیسائیت کے نزدیک عورت شیطان کا دروازہ ہے، اس کے ذریعے وہ جو برا کام کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اور عیسائیت کے اندر یہ بات بھی ہے، اگر ایک مرتبہ کسی عورت نے نکاح کر لیا تو دوبارہ وہ نکاح توڑ نہیں سکتے، مر تو سکتے ہیں، اس نکاح کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ یہودیت سے ہاں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوانے والی ایک عورت تھی۔ وہ فرماتے ہیں، وہ بکواس کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے پھر ان کو یہ سزا دی، عورتوں کو مردوں کا غلام بنا دیا کیونکہ انہوں نے جنت سے نکلوا دیا۔ یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے۔ اور ہندوؤں کا عقیدہ یہ ہے کہ عورت بدترین چیز ہے، آگ، سانپ، پانی اور عورت، یہ 4 زہریلی چیزیں ہیں، ان کا ڈس، ان کا نقصان پہنچایا ہوا انسان پورا نہیں کر سکتا۔ اور ان ہندوؤں کے ہاں تو یہ بات ہے کہ اگر عورت کا شوہر فوت ہو گیا، شوہر کے ساتھ ساتھ عورت کو بھی زندہ جلا دیا جاتا ہے، اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں۔ یہ وہ قوم ہے، یہ وہ مذہب ہے جو ہمیں یہ تلقین کرتا ہے کہ عورتوں کے حقوق اسلام نے نہیں دیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بھی بیان فرمائی، اگر کوئی مرد شادی کرتا ہے، عورت خاوند کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر سکتی، اسلام نے اس کو حق دیا ہے وہ خلا لے سکتی ہے۔ اسلام نے یہ حق دیا ہے، عورت کا شوہر فوت ہو گیا، عدت گزار کر عورت آگے نکاح کر سکتی ہے۔ اسلام نے یہ حق دیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاتقوا اللہ فی النساء، اے مردوں کی جماعت اللہ سے ڈر جاؤ اپنی بیویوں کے بارے میں، فإنکم اخذتموہن فی امان اللہ، تم نے اللہ کے نام پر عورت کو اپنے ساتھ رشتے کے ساتھ منسلک کیا ہے، اللہ کے نام پر یہ رشتہ جوڑا ہے، اللہ سے ڈر جاؤ۔ کہیں عورتوں کے حقوق ادا نہ کیے تو تمہیں اللہ کے ہاں پکڑ ہو سکتی ہے۔ اسلام نے تو عورت کو یہ مقام دیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص 3 بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے، ان کی اچھی دیکھ بھال کرتا ہے، تعلیم کا اہتمام کرتا ہے، پھر ان کی اچھی جگہ پر شادی کرتا ہے، فرمایا وہ جنتی ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول، کسی نے 2 بچوں کی پرورش کی، فرمایا وہ بھی جنتی ہے۔ یہ بیٹی کی عظمت ہے۔ بیوی کا مقام آپ نے سن لیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان سے ڈر جاؤ، ان کے حقوق ادا کیا کرو۔
اور ماں کی فضیلت اللہ رب العزت نے یہ بیان فرما دی کہ اس کے آگے اف تک نہیں کرنا۔ یہ اسلام نے عورت کے حقوق کا تحفظ کیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غلاموں اور نوکروں کے بھی حقوق بیان فرمائے۔ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا، اے لوگو اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ جو خود کھاتے ہو اپنے نوکروں کو، اپنے غلاموں کو بھی کھلایا کرو، جو خود پہنتے ہو ان کو بھی پہنایا کرو۔ فرمانے لگے اگر تمہارا غلام کوئی ایسی حرکت کر گزرے کہ تمہیں مارنے کا دل کرے، معاف کرنے کا دل نہ کرے، فرمایا اس کو آزاد کر دو، اس کو فروخت کر دو، اس کے اوپر ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں۔ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول کتنی مرتبہ میرا غلام میرے ساتھ بدسلوکی کرے تو میں اس کو مار سکتا ہوں؟ فرمایا ایک دن میں 100 مرتبہ تمہیں اس کو چاہیے معاف کرو، اگر اس کے بعد وہ غلطی کرے پھر تم اس پر ہاتھ اٹھا سکتے ہو۔ آج نوکروں کے جو حقوق جو ہم نے بیان فرما دیے، اسلام نے تو یہ بیان کیے ہیں۔ آج میرا ملازم ہلکی سی بات کرتا ہے، میں اس کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہوں، حالانکہ میرا غلام نہیں، وہ نوکر ہے۔ اسلام نے غلاموں کے حقوق کا تحفظ کیا، جس کا جینا مرنا مالک کے ساتھ ہے۔ نوکروں کا تو معاملہ ہی اور ہے۔ اگر غلام کو 100 مرتبہ معاف کرنے کا حکم ہے تو ذرا اندازہ کیجئے نوکر کی حیثیت اس سے کم ہے، اس کو تو شاید اس سے بھی زیادہ معاف کرنے کی ضرورت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قتل و غارت کو بھی ختم کیا۔ آپ نے فرمایا ایک مسلمان کی جان کو قتل کرنا بغیر حق کے اللہ کے نزدیک زیادہ آسان ہے کہ اللہ پوری دنیا کو ختم کر دے۔ اللہ کے نزدیک پوری دنیا کو ختم کرنا یہ آسان ہے کہ ایک مسلمان کو قتل کیا جائے۔ آقا اللہ رب العزت نے بھی فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس، جو انسان کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے بغیر کسی شرعی عذر کے، او فساد فی الارض، یا فساد برپا کرنے کی کوشش کرتا ہے، فکأنما قتل الناس جميعا، گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ اسلام نے مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے پھر سودی معاملات کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو آگاہ فرمایا۔ آپ نے سود کی حرمت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ سود کا کم سے کم درجہ یہ ہے انسان اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے، کم سے کم درجہ ہے۔ ذرا تصور کیجئے میں اور آپ نماز ادا نہیں کرتے، ہم اس کو گناہ سمجھتے ہیں، زکوٰۃ نہیں کر دیتے، اس کو گناہ سمجھتے ہیں، لیکن ہر دوسرا بندہ سودی کاروبار میں پڑا ہے، بینکوں کے ساتھ معاملات کرتا ہے، سودی کاروبار میں کام کرتا ہے، لیکن اس کو یہ احساس نہیں یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ ذرا تصور کیجئے کیا کوئی شخص یہ گوارا کر سکتا ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے؟ یہ کم سے کم گناہ سود کا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر اسی حالت میں موت آ گئی، سود سے توبہ نہ کی، اللہ رب العزت اس کو جہنم واصل کریں گے۔ حضرات عزیز وقار، یہ مختصر سی زندگی ہے، کوئی نہیں پتا کسی نے آج جانا ہے، کسی نے کل جانا ہے۔ ان تھوڑے سے دنوں کے لیے ہم اپنے حالات اتنے خراب نہ کریں، اپنے معاملات اتنے خراب نہ کریں کہ اللہ رب العزت کے ہاں جب جائیں تو ہمیں معاف کرنے کے بھی اللہ کے ہاں کوئی بہانہ باقی نہ بچے، کوئی ایسے اعمال کر گزریں کہ اللہ رب العزت ان کے ذریعے ہمیں معاف کر دے۔ یہ سودی لین دین بہت کبھی جرم ہے، بہت سخت گناہ ہے، اس سے بچ جائیے، توبہ کیجیے، اللہ رب العزت ہمیں معاف فرمائے۔ صرف یہی بس نہیں، اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں آیت نازل کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، وذروا ما بقی من الربا، جو سود سے باقی رہ گیا اس کو چھوڑ دو، اس کو ختم کر دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ ادھر ہی رک کے ذرا دیکھ لیجئے، اگر تو میں اور آپ آج کے بعد توبہ کرتے ہیں سودی معاملات سے تو اس آیت کے مطابق ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں۔ اگر توبہ نہیں کرتے پھر اپنا محاسبہ خود کیجئے، میں کس صف میں کھڑا ہوں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر سود سے توبہ نہیں کرتے پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ذرا تصور کیجئے اللہ رب العزت سے کوئی جنگ کر سکتا ہے؟ اس کے رسول آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی جنگ کر سکتا ہے؟ یقیناً اگر جنگ کریں گے تو میرے لیے شکست ہے، میرے لیے ناکامی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر سود کو نہ چھوڑا
تو یہ گویا اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ تم جنگ کرنے والے ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ حجۃ الوداع میں اگلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھام لو۔ یا ایھا الذین آمنوا ایھا الناس ان ھذا القرآن سبب، یہ قرآن ایک رسی کی مانند ہے۔ فرمایا طرفہ بید اللہ، رسی کا ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وطرفہ بایدیکم، اس کا ایک کنارہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ فتمسکوا بہ، اس کنارے کو مضبوطی سے تھام لو۔ فإنکم لن تضلوا بعدہ ابدا، اگر قرآن کریم کا مضبوطی سے تھام لیا تم آج کے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا میں تمہارے اندر کتاب اللہ کے ساتھ ساتھ اپنی حدیث کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ جس نے کتاب اللہ کو تھام لیا، سنت رسول کو تھام لیا، تو کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ آج میری اور آپ کی گمراہی کا وجہ یہی ہے، میں نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا، آقا کے فرمان کو چھوڑ دیا۔ آج فرقہ واریت ہر جگہ عام ہے، لیکن کبھی ہم نے اس کا حل نہیں سوچا۔ سمپل سی بات ہے، قرآن کریم کے تراجم موجود ہیں، احادیث کے ترجمے موجود ہیں۔ اگر انسان صحیح کتاب اللہ کا علم حاصل کرنا چاہے، کسی صحیح عالم دین کی تفسیر کو پڑھ لے، احادیث کو خود پڑھے، دیکھے نماز کا طریقہ کیا ہے، جو معاملات میں روزمرہ کے کرتا ہوں ان کا صحیح طریقہ کیا ہے، سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ صحیح البخاری احادیث میں سب سے بہترین کتاب ہے۔ اسی کتاب کو لے لیجئے، مختصر صحیح بخاری ہے، 2 جلدوں میں، آپ اس کو لے لیجئے، روزانہ کی بنیاد پر تھوڑا سا اس میں سے پڑھیے، اپنے روزمرہ کے معاملات کو دیکھیے حدیث کے مطابق ہیں کہ نہیں۔ اگر حدیث کے مطابق ہیں اللہ کا شکر کیجئے، اگر حدیث کے مطابق نہیں ہیں تو وہاں سے عمل کیجئے، اس کو لے لیجئے اور اللہ سے عزم کیجئے اللہ آج کے بعد میں یہ معاملات حدیث کے مطابق کروں گا، انشاءاللہ فرقہ واریت کا خاتمہ ممکن ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امت پر ایک احسان یہ بھی کیا کہ آپ نے فرمایا ہر نبی کو اللہ نے ایک دعا سے نوازا ہے، جو دعا لازمی قبول ہوگی۔ ہر نبی نے وہ دعا دنیا میں مانگ لی، اس کی دعا قبول ہو گئی، لیکن میں نے وہ دعا اپنی امت کے لیے آخرت کے لیے رکھی ہے۔ میں اللہ کے ہاں سفارش کروں گا، اللہ سے امید ہے کہ اللہ میری سفارش کو ضرور قبول کریں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت کے عرش کے سامنے میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا، میں اللہ سے وہ دعا کروں گا، ان کلمات کے ساتھ دعا کروں گا جو مجھے ابھی معلوم نہیں۔ اللہ مجھے اسی وقت القاء کریں گے اور میں ان دعاؤں سے اللہ رب العزت سے مناجات کروں گا، طویل سجدہ کروں گا۔ سجدے میں اللہ رب العزت فرمائیں گے یا محمد ارفع رأسک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر بلند کیجئے، وسل تعطیٰ، آپ سوال کیجئے، اللہ آپ کی بات کو قبول کریں گے، آپ کی بات کو پورا کیا جائے گا۔ واشفع تشفع، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سفارش کیجئے، ہم آپ کی سفارش کو قبول کریں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے اللہ سے امید ہے اللہ رب العزت میری سفارش کو قبول کریں گے، ہر اس شخص کے لیے جس نے دنیا میں شرک نہ کیا ہوا، اس کو موت آئے اس حالت میں آئے کہ اس نے شرک نہ کیا ہوا، اللہ اس کے بارے میں میری سفارش کو قبول کریں گے۔ آپ نے فرمایا میں 8 قسم کے لوگوں کے لیے سفارش کروں گا، جو جہنم میں چلے گئے ان کے لیے سفارش کروں گا اللہ ان کا عذاب کم کر دے۔ جو مسلمان جنت میں جا چکے ہیں میں سفارش کروں گا اللہ ان کے درجات کو اور بلند کر دے۔ وہ لوگ جو جنت اور جہنم کے درمیان میں ہیں، جن کے اعمال برابر ہیں، میں سفارش کروں گا اللہ ان کو جنت میں بھیج دے۔ جو جہنم میں جا چکے میں ان کے لیے سفارش کروں گا اللہ ان کو نکال کر جنت میں بھیج دے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اگلا حکم یہ بیان فرمایا کہ نسب کی حفاظت فرمائی۔ آج کا مغربی معاشرہ کس قدر فحاشی کی دلدل میں ہے کہ وہاں کسی بچے کو یہ نہیں پتہ میرا باپ کون ہے۔ ماں کو تو علم ہے لیکن باپ کا کوئی علم نہیں۔ اس کی وجہ وہی ہے کہ جو اسلام نے عورت کے حقوق بیان فرمائے، عورتوں کے حقوق میں اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمائی کہ عورت ایک مرد سے شادی کرے گی، اس کے لیے نکاح کا اہتمام فرمایا، لیکن اس آیت کے اندر نکاح کا تصور نہیں۔ ان کے نزدیک جب یہ بات ہے
کہ اگر نکاح کر لیا تو نکاح کو ختم نہیں کیا جا سکتا، اس لیے وہ نکاح کو کرنے کو پسند ہی نہیں کرتے۔ کہیں نکاح کرنے کے بعد زندگی اسی طرح رک کر نہ رہ جائے، اس لیے عیسائیت کے اندر لوگ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا کلچر تو رکھتے ہیں، 4 بچوں کو جنم لے لیتے ہیں لیکن نکاح نہیں کرتے، کیونکہ نکاح کرنے کے بعد اس سے طلاق لینا ان کے لیے ممکن نہیں۔ لیکن اسلام نے یہ بات بیان فرما دی، الولد للفراش، جس باپ کے بستر پر بچے نے جنم دیا بچہ اسی کا ہوگا۔ لیکن اسلام کے یہ حقوق وہ ہیں جو ہماری عزت کا تحفظ کرنے والے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی، اے لوگو امانت میں خیانت نہ کرنا، جو امانتیں تمہارے پاس ہیں ان کو لوٹا دو۔ امانت میں خیانت کرنے والے کے بارے میں فرمایا، لا ایمان لمن لا امانت، جس کے ہاں امانت کا کوئی تصور نہیں، ہمیں اس کا ایمان ہی قابل قبول نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وراثت کے حقوق بھی بیان فرمائے، اے لوگو اللہ نے وراثت کے حقوق سب کے لیے بیان فرما دیے، لہٰذا آج کے بعد وصیت جو ہے وہ وارثوں کے لیے نہیں ہوگی۔ آپ نے بیان فرما دیا کہ وصیت وارثوں کے لیے نہیں ہوگی، کیونکہ وارثوں کا حق اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرما دیا۔ اس لیے جو وصیت مال کا تیسرا حصہ وصیت کر سکتا ہے 1/3، وہ فرمایا وہ وارثوں کے لیے نہیں، غیر وارث کے لیے ہو سکتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آخر میں یہ بات ارشاد فرمائی، اے لوگو جو یہاں موجود ہو میری بات کو سن لو، آگے لوگوں تک پہنچا دو، کیونکہ کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے جو براہ راست بات کو سننے والا ہے اس سے زیادہ بات کو یاد وہ رکھتا ہے جس نے آگے سنی ہوتی ہے۔ فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، اے لوگو اگر مجھ سے ایک بات بھی سنو، ایک آیت کے بھی سنو، آگے لوگوں تک پہنچا دینا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو مخاطب کیا، اے لوگو 1,24,000 یا 25,000 کا اجتماع ہے۔ صحابی بیان کرتے ہیں اس دن اللہ نے یہ انتظام کر دیا کہ لوگوں کے کان کی وسعت کو بڑھا دیا۔ 1,24,000 کا مجمع ہے، کوئی اسپیکر نہیں، لیکن ہر آدمی کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پہنچ رہی ہے، آپ کی آواز ہر بندے کے کان میں جا رہی ہے۔ آپ نے فرمایا، اے لوگو کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ صحابہ نے کہا، نشہد انک قد بلغت ونصحت وادیت، اے آقا ہم اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے پیغام پہنچا بھی دیا، حق بھی ادا کر دیا اور نصیحت بھی فرما دی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی شہادت والی انگلی کو آسمان کی طرف کیا، آسمان کی طرف دیکھا، 3 مرتبہ فرمایا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا میں نے آپ کا پیغام پہنچا دیا۔ اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حج مکمل کیا، میدان عرفات سے آگے مزدلفہ میں جاتے ہیں، مینا والے دن 10 ذی الحجہ کو لوگوں کو احکامات بتلائے، جو لوگ سوال لے کر آتے آپ اس کا جواب دیتے۔ آپ نے حج مکمل کیا، حج مکمل کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ واپس آئے، اور مدینہ واپس آنے کے بعد 83 یا 85 یا 87 دن آپ اس دنیا میں باقی رہے، پھر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے درجات کو بلند فرمائے اور ہمیں ان کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔